أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں. ایسے ہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.
جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری سید انوار الحسن صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ ہم سب کے سامنے پیش کیا اور انتہائی خوبصورت انداز میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے. اور جاگ لاہور رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ جناب میں آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور ماہ سیام کو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ مہینہ اپنے ساتھ رنگ و نور کی برسات لے کر آتا ہے اور ماہ رمضان کی آمد پر گھر گھر میں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. سحر و افطار کے حوالے سے دسترخوان سجائے جاتے ہیں. بڑے بچے بوڑھے ہر کوئی اس کا خاص اہتمام کرتا ہے, خوشیاں بانٹتا ہے, خوشیاں سمیٹتا ہے, رحمتیں بانٹتا ہے اور زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے. مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں, دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. لیکن ڈائبٹیز کے حوالے سے میں کہوں گی کہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اس مشکل کا شکار رہتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں کیا کھائیں یا پھر کیا پئیں, جس سے جو ان کے جسم میں شوگر لیول ہے وہ مینٹین رہے اور روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا. اور خاص طور پر سحر و افطار میں ایسی کون کون سی احتیاطی تدابیر استعمال کی جائیں جس سے ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا افراد کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ایک چیز جس کے بارے میں بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ رمضان میں انسولین کا استعمال کب اور کیسے کیا جائے. ان تمام تر سوالات پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود ہیں, انٹرنل میڈیسن ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور رمضان ٹرانسمیشن میں. اور آج ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کرنی ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھ سکتے. تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کیا جو شوگر کے مریض ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, شوگر کے مریض 3 طرح کے ہوتے ہیں براڈلی. ایک وہ مریض جن کو ہم ٹائپ 2 ڈائبیٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائپ 2 ڈائبیٹک وہ لوگ ہیں جو ایڈلٹ ہیں, جن کی ایج اباو 40 یا 30 سے اوپر ہوتی ہے, اور ان لوگوں کو انسولین کی ضرورت کئی دفعہ ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے. اب یہ لوگ جو ہیں یہ سیفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی آگے کیٹیگری ہے. پھر ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے. ٹائپ 1 وہ لوگ ہیں یا وہ بچے ہیں جن کی ایج بلو 20 یا 15 سال سے کم عمر ہوتی ہے اور ان کی سروائیول کے لیے انسولین مینڈیٹری ہے, ان کی زندگی ہے انسولین. اچھا ٹھیک ہے. ان لوگوں کو روزہ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے, کرٹیکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. کریٹیکل. پھر 3rd ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز, جن کے وہ خواتین جن کو حمل ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. تو اس کے لیے انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن جو ہے, جو IDF ہے, اس نے ڈفرینٹ گائیڈ لائنز دی ہیں. ان میں سکورنگ سسٹم ہے, ایک ویری ہائی رسک ہے, ہائی رسک ہے, اور ایک لو رسک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ سکورنگ سسٹم ایسے ہے کہ اگر کسی آدمی کو چاہے وہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے یا کوئی سی بھی ڈائبٹیز ہے, اگر پچھلے 3 سال میں اس کو ہائپوگلائسیمیا یعنی ان کی شوگر لو ہو گئی یا ان کی شوگر بار بار لو ہوتی ہے, تو ان کو ہم ہائی رسک یعنی ان کا سکور تقریباً مور دین 6 بن جاتا ہے, ہائی رسک. تو ایسے لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے شوگر لو ہونے کی وجہ سے, ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے, تو ایسے مریض روزہ نہ رکھیں. اچھا, اسی طرح یہ ہے کہ روزہ ایسے مریض نہ رکھیں جن کی شوگر بار بار لو ہو جاتی ہے. اوکے. پھر وہ لوگ جن کی شوگر تو کنٹرول ہے لیکن ان کو کوئی کو ماربڈ النس ہے, مطلب یہ ہے کہ کسی کو گردوں کا مرض ہے, ان کے گردوں کے مرض کی بھی آگے ہم اس کی بھی فردر اگر ہم 5 اقسام میں یا 5 گریڈز میں ڈیوائیڈ کریں تو جو پہلے 2 گریڈ ہیں وہ تو سیفلی روزہ رکھ سکتے ہیں, گریڈ 1 2 جن کو نیفروپیتھی ہے. لیکن اگر اس سے نیچے ہے تو ان کے لیے اگین, یا جن کو اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز ہے, یا اسی طرح وہ لوگ جن کو جگر کی بیماری ہے, ان کو ڈیکمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز ہے, ان کی تلی بڑھ چکی ہے, پیٹ میں پانی ہے, یا ان کو خون کی الٹیاں ہیں, تو ایسے مریض بہتر ہے روزہ نہ رکھیں کیونکہ ان میں شوگر کا ریزرو کم ہوتا ہے. تو پھر کیا آپ سجیسٹ کیا کریں گے اگر روزہ رکھ رہے ہیں یا پھر اگر رکھنا ہے انہوں نے؟ اب ایک بندہ ہے اس کی شوگر بھی ہے جیسے ہائپوگلائسیمیا, وہ کہتا ہے میں تے ڈاکٹر صاحب آپ جو مرضی کریں, یہ میرا اور اللہ میاں کے درمیان معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایسے مریض کو بینگ ڈاکٹر یہ اس کا پرسنل میٹر ہے, آپ روک نہیں سکتے, لیکن آپ اس کو یہ ضرور ایڈوائز کر دیں, اور یہ علماء اکرام کے بھی فتویٰ ہے کہ کیا احتیاط کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ایسے مریض روزہ رکھیں گے تو ان کو اپنی شوگر جو ہے وہ دن میں کئی دفعہ
6 سے 7 مرتبہ چیک کرنی پڑے گی ان کو، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، صبح اور عصر کے وقت، اور اسی طرح دوپہر، اور اس کے علاوہ کسی وقت بھی ان کو شوگر کی کمی یا زیادتی کی علامات ہوں، ان کو روزہ افطار کرنا پڑے گا، یعنی توڑنا پڑے گا۔ اس میں بھی اگین یہ ہے کہ اگر کسی کی شوگر 70 ملی گرام یعنی 70 ملی گرام سے نیچے آ جاتی ہے ایٹ اینی لیول، تو ان مریضوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کو روزہ توڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ انسولین کے حوالے سے کہ انسولین کب لگائی جا سکتی ہے؟ اگر سحری میں اگر ہم بھول جاتے ہیں انسولین لگانا، مریض جو ہے کیا وہ بعد میں لگا سکتے ہیں؟ جی، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ پھر وہ مریض جن کی شوگر اگر 300 سے زیادہ ہے ان کو بھی روزہ توڑنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس میں لمبا عرصہ ہے، ڈیوریشن زیادہ ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں بہاؤ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں تک ادویات یا انسولین کی بات کی، اب ادویات ہمارے پاس 3-4 طرح کی ہیں، ان میں سے ایک انسولین ہے۔ اگر تو کوئی آدمی بیزل انسولین یعنی لانگ ایکٹنگ انسولین جو دن میں 1 مرتبہ لیتا ہے تو بہتر ہے شام کے وقت لے لے، اور اگر ان کا شوگر لیول پہلے سے بہتر ہے 4 سے 6 ہفتے پہلے ہی ایسے مریضوں کو اپنی ڈوز ایڈجسٹ کروانی چاہیے۔ تو ان میں ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیفلی اپنی شام کو انسولین لیں، اور کوئی ایشو نہیں، افطاری کے بعد۔ جی، افطاری کے بعد سیملرلی، یا افطاری ایٹ ٹائم آف افطاری۔ لیکن وہ لوگ جو انسولین 2 ٹائم لے رہے ہیں، صبح شام لے رہے ہیں، تو ان کو جو صبح کی ڈوز ہے، اگر بیزل انسولین سے مراد میری ہے کہ وہ انسولین جس کا ڈیوریشن آف ایکشن 18 گھنٹے سے 36 گھنٹے ہے، جس میں ہمارے پاس ڈیٹمر ہے، لینٹس، یہ ڈیفرنٹ ورائٹی انسولین کی ہے۔ سو ان میں اگر وہ صبح شام لے رہا ہے تو صبح کی ڈوز اس کو 25 سے 50% کم کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ سملرلی اگر پری مکسڈ ہے، کچھ انسولین جو کامنلی لوگ لے رہے ہیں جس کو وہ 70-30 کا نام دیتے ہیں، اور اگر وہ صبح شام، احتیاط بہت کرنی ہے، اپنی جو شوگر لیول ہے آپ لوگوں نے خاص طور پر چیک کرنا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہر گھنٹے بعد آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنا شوگر لیول چیک کرنا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، انٹرنل میڈیسن ایکسپرٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور شوگر کے مریضوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، اور کیا کیا احتیاطی تدابیر انہیں اپنانی چاہیے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، جاگو لاہور رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ سیگمنٹ ہے ہمارا جناب راہ حق، جس میں ہم عالم اسلام کے جید علماء کرام دین و دنیا کے حوالے سے مختلف مسائل پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وہ کتاب ہے جسے لا ریب کہا گیا ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور قرآن حکیم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک ایک مکمل باضابطہ حیات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی فضیلت کیسے بیان کی ہے، ہمیں آج بتا رہے ہیں معروف عالم دین ہے پروفیسر ڈاکٹر عارف رشید صاحب۔ تو انہی کی طرف چلتے ہیں۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ حضرات، آج کے لیے جو میرے پیش نظر ہے ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا عظمت قرآن حکیم کے ضمن میں، اور اس کے لیے جو جامع ترین عنوان میں قرار دیتا ہوں، عظمت قرآن کریم بزبان محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کلام کی عظمت کا بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بلسان محبوب رب العالمین۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جس نے گویا کہ اس کو ایک نئی جہت عطا فرما دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی اصل عظمت کیا ہے، یا تو اللہ کو پتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کو پتا ہے۔ اس کی عظمت کا کما حق و ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے۔ قدر گوہر شاہ داند یا بدانت گوہری، بڑے پیارے الفاظ فارسی کا شعر ہے کہ کوئی ہیرا جو ہے، جو بہت قیمتی پتھر ہے یا ہیرا ہے، اس کی اصل قدر بادشاہ جانتا ہے، جس کے شب و روز اسی دھن میں بیتتے ہیں اسے معلوم ہے۔ یا جو جوہری ہے وہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ پتھر یا یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے۔ وہ پتھر یا ہیرا اگر مجھے اور آپ کو دیا جائے تو ہم سمجھیں گے عام سا پتھر ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی نقوش و نگار تو ہیں، لیکن اس کی قیمت کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے۔ اور ممکن ہے کہ ہیرے کو ہم سمجھے کہ یہ تو اصل میں کانچ کا کوئی ٹکڑا ہے۔ یہی معاملہ گویا کہ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کیجئے 1,00,000 سے کیجئے، قرآن حکیم کے بارے میں اس کی عظمت کا بیان، اس کا کیا مقام ہے، یا تو اللہ کو معلوم ہے کہ جس کا یہ کلام ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر یہ کلام نازل ہوا۔ اب یہ ایک حدیث ہے جو احادیث کی 2 کتب میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مدح ہے قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ عام طور پر آپ نے الفاظ سنے ہوں گے کہ فلاں صحابی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں شروع میں تو وہی حصہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آگے الفاظ کیا ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے۔ گویا کہ ایک درجہ اس کا بلند ہو گیا کہ حضرت علی اس محفل میں موجود تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، انی سمعت، میں نے خود سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے۔ کیا فرماتے ہوئے؟ انہا ستکون فتنۃ، لوگوں ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اب فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ مستعمل ہے، فلاں شخص آج بڑے فتنے میں پڑ گیا، فتنے میں مبتلا ہے، اس کے لیے بہت سی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں، لیکن فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، حالانکہ مال کو کون فتنہ سمجھتا ہے، لیکن سب سے بڑا فتنہ ہی مال ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے دشمنیاں نمول ہو جاتی ہیں اور عداوت اور دشمنی کے بیچ پڑ جاتے ہیں۔ تو مال اور اولاد کو قرآن نے فتنہ قرار دیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ اصل میں وہ کسوٹی ہے جس پر کوئی شے پرکھ لی جائے، یا عام الفاظ میں آپ کہیں گے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، کوئی بڑا فتنہ ہے کہ جس میں مبتلا ہوگے۔ تو حضور نے خبر دی ایک آنے والے فتنے کی۔ اب ایک فتنہ وہ بھی تو ہے نا جو آج ہمارے اس دور میں موجود ہے، دجالی فتنہ، مادہ پرستانہ سوچ، جو کچھ بھی ہے کائنات ہے، خدا ودا ہے یا نہیں، ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، مختلف مذاہب میں ہے، بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ بھی موجود ہے، چھوٹی جی سے لکھے جانے والے بھی موجود ہیں، کوئی بہت سی دیویاں دیوتا ہیں، مہادیو بھی ایک موجود ہے۔ تو یہ تصور ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ تو گویا کہ وہ توجہات کہ جس میں انسان خدا کو نظر انداز کر دے، اصل توجہ کائنات پر ہو، اسی کو آگے بڑھائیے کہ اصل توجہ اپنے جسم کے اوپر، جو مادی وجود ہے، اندر کوئی روح موجود ہے یا نہیں، اسے کوئی سروکار ہی نہیں۔ کسی شخص کی روح زندہ ہے، انسان تو زندہ ہے، تو جانور بھی ہیں، حیوان بھی زندہ ہیں، لیکن روح کیا ہے کہ جو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ معرفت رب سے اس کا تعلق ہے۔ وہ ہے کہ روح وہ ہے جو انسان کو اس تقوی کے رستے پر اور آگے لے کر چلنے والی ہے۔ اسی طرح پھر اگلی بات اگر آپ دیکھ لیجئے کہ انسان یہ سوچے کہ اصل دنیا کی زندگی ہے جو نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے، اور یہاں کا نفع ہے تو اس کی لذت بھی انسان حاصل کرتا ہے۔ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی تو خبریں ہم سنتے رہے ہیں، مختلف رسول انبیاء آ کر بتاتے رہے، لیکن ہمارا اس پر یقین نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان نظن الا ظنا،
آخرت پر تو ہم صرف ظن والا کوئی یقین رکھتے ہیں، وہ یقین قلبی والا یقین نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ قل، تو حضرت علی نے فوراً سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے بچ نکلنے کی شکل کیا ہے؟ دیکھیے یہاں ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے اور سوچئے کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا، میں آپ ہوتے، فرض کیجئے اگر کوئی شخص اگر خبر دیتا کہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، تو ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا؟ وہ کب آئے گا؟ ایک سزا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس قوم کو کہ جو من حیث المجموع اللہ سے ایک وعدہ کرتی ہے اور اس کے بعد اس وعدے کی غداری کرتی ہے، اس کو وفا نہیں کرتی۔ خبر ما بعدکم، تمہارے بعد آنے والے حالات، اس کا ذکر بھی موجود۔ وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں ان میں فیصلہ کن، حکم کیا ہے اللہ کا، وہ قرآن میں بالکل واضح طور پر ہے۔ گویا کہ حق آ گیا اور باطل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کہیں کوئی مشتبہات باقی نہیں رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آنے والا دور ہے، اس میں نئی نئی چیزیں آئیں گی، اس میں اجتہاد کا درجہ جو دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، لیکن اجتہاد ہوگا وہ بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات اور فرامین کے نیچے۔ هو الفصل لیس بالہزل، یہ کتاب فیصلہ کن ہے، قرآن حکیم فیصلہ کن کلام ہے۔ لیس بالہزل، اس کو کہیں کوئی ہزلیات نہ سمجھنا، معاذ اللہ، کسی شاعر کا کلام نہ سمجھنا۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے، شاعری تو نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے اندر ادب جو ہے اپنی اعلیٰ ترین سطح کے اندر موجود ہے، لہذا قرآن کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر شاعری بھی ہے۔ وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کسی کاہن کی شخصیت تو نہیں تھی۔ قرآن حکیم فیصلہ کن کلام ہے، یہ ہزلیات پر مشتمل نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ والفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص بھی قرآن کو ترک کر دیتا ہے، دیکھیے جہاں تک معاملہ عقیدے کا ہے، کوئی شخص، کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے وہ قرآن کا انکار کر دے۔ اگر انکار کر دے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ اسلامی حکومت ہوگی تو وہ جو ایک شرعی سزا ہے اس پر نافذ ہوگی، لیکن یہ کہ جو شخص قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لے، مانے تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کہ اسے اپنا حرز جان نہ بنائے، اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو، قرآن کی ہدایات اور اوامر کو پاؤں تلے رو دے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اپنے کبر کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے قرآن حکیم کو چھوڑ دیتا ہے، ترک تعلق کرتا ہے، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس حدیث میں آئے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص بھی اس کتاب کے علاوہ کہیں سے کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ الہدا تو قرآن ہے نا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، ھدی للمتقین بھی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن کو بائی پاس کرتا ہے، قرآن کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا کوش کشکول لے کر جو ہے روپے پیسے کے لیے نہیں، اپنے کلچر کو، اپنے جو روایات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کسی اور کا رخ کر رہا ہے، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو فرمایا من ترکہ، جو شخص بھی اس قرآن کو ترک کرے گا، اس سے ہدایت اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ دیکھیے حبل کا لفظ آتا ہے رسی کے لیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پروفیسر ڈاکٹر عارف رشید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے عمدہ انداز میں ہمارے ساتھ یہ بیان جو ہے شیئر کیا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے، آتی جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جاگ لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، ہم لوگ اس میں چل رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور آج کل موسم بھی جناب قدرے خوشگوار ہے، اور آپ لوگوں کا بھی روزہ بڑا اچھا گزر رہا ہوگا، امید کرتے ہیں۔ آج دوسرا رمضان مبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان کے آتے ہی نا ایک پر نور سا ماحول بن جاتا ہے، بچے بڑے افطاری کا اہتمام بڑے جوش و جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کو صبح سویرے نا سحری اور شام کو افطار کرتا دیکھ کر ہمارے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک امنگ سی جاگ جاتی ہے اور ایک خواہش سی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی بڑوں کی طرح روزہ رکھیں، لیکن بعض والدین ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اس خواہش کو سرے سے پنپنے ہی نہیں دیتے ہیں، اور روزوں کی طوالت، گرمی اور ان کی کم عمری کو جواز بنا کرنا ان کے عام دنوں کے ہی معاملات کو جاری رکھنے دیتے ہیں، اور انہی سحری اور افطاری میں بھی شریک نہیں کرتے ہیں، تو نتیجتاً بعض بچے بڑے ہو کر بھی روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یا روزے شروع کرنے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ بچوں کو ابتدائی عمر میں ہی روزہ رکھنے کی عادت اپنانی چاہیے، تو کم عمری میں بچوں کو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا چاہیے کہ وہ ذہنی طور پر بھی تیار رہیں کہ آئندہ جو چند برس ہیں اس میں جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں گے جب ان پر روزہ فرض ہو جائے گا تو ان کا دھیان ابھی سے اس طرف مائل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو بچوں کو روزہ رکھنے اور اس کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی طرف کیسے راغب کیا جائے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سبیحہ شاہین ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور جاگو لاہور ٹرانسمیشن جاری ہے۔ رمضان میرے خیال سے تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک نعت رسول مقبول کے بغیر جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہی نہیں پوری ہو سکتی ہے یا ادھوری رہتی ہے وہ محفل۔ تو آپ نے نعت خوان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان قادری ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں ایک نعت سنی ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے جاگو لاہور میں، اور سبیحہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبیحہ سب سے پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی میں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے یا ڈیوریشن جو ہے رمضان کی وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، جب ان پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں تو تب ان کو عادت نہیں ہوتی، اور پھر والدین انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو ان کے لیے وہ سچویشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر والدین کو اس سچویشن میں؟ تھینک یو ویری مچ۔ میرا خیال ہے یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے
ایک نظر آتی ہے کہ اچھا اب رمضان آ رہا ہے, اچھا سحری ہوئے گی, حالانکہ ایک مشکل کام ہوتا ہے صبح اٹھ کے کھانا, بٹ وہ سب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, بالکل. پھر لائک پورا اہتمام ہوتا ہے, باقی لوگ بھی. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بچے اس پورے ماحول کے اندر چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ تھا, مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھا دیکھی کہتے تھے روزہ رکھنا. بالکل ایسے تو اس وقت نا والدین کہتے تھے اچھا تم چڑی روزہ رکھو. ہاں ایگزیکٹلی. تو مجھے ابھی آپ کی بات سے یاد ہے, تو میں خود بچپن میں چڑی روزہ رکھتے تھے. اس کا ہوتا تھا کہ آپ ایک خاص ٹائم تک, جب تک ایک بچہ برداشت کر لیتا تھا وہ کرتا تھا, اس کے بعد ماں باپ کہتے تھے کہ اب آپ تمہارا روزہ پورا ہو گیا ایگزیکٹلی تو تم کھا سکتے ہو. تو وہ نا یہاں کہا جاتا تھا کہ اچھا تمہارے روزے میں 2 بریکس آ جائیں گی اور پھر تم شام کو. تو مجھے لگتا ہے کہ والدین جب بچے انسسٹ کرتے ہیں یا بچے چاہتے ہیں اس ماحول سے متاثر ہو کے, تو والدینوں کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ بچوں کو چڑی روزے رکھا دینے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ شاید ابھی ہمارے ہاں چونکہ رمضان پورا 1 سال میں چلتا ہے, تو ٹھنڈے موسم میں بھی آتا ہے, گرمی میں بھی آتا ہے, تو والدین کا ایک کنسرن ہوتا ہے. اچھا ایک اور بڑی اچھی چیز ہوتی ہے بچوں کے انکریج کرنے کے لیے, اور ہماری فیملی میں کافی ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو ہم اس کی روزہ کشائی کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو مجھے یاد ہے پچھلے سال میری بھانجی تھی, آیت اس کا نام ہے, تو میرا خیال ہے ابھی 7 سال کی تھی, 7 سال کی تھی. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے. تو اس کی ماں بھی تھوڑا سا ڈری ہوئی تو تھی کہ 7 سال کی بچی ہے, بٹ اس نے بچی نے رکھ لیا. ٹھیک. تو پھر ہم نے شام میں کہا کہ بھائی اب سب ہم اکٹھے ہوئیں گے, بہن بھائی رشتے دار اکٹھے ہوئیں گے اور ہم اس کی روزہ کشائی کریں گے. اوکے. تو پوری فیملی اکٹھی ہوئی, پھر ہم نے اس کو گفٹس دیے, سب نے اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا. مطلب اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی اس چیز سے, تو وہ بچی بڑی خوش ہوئی. پھر ہم نے پکچرز بنائی. اسی طرح سے میری ایون اپنی بیٹی جب چھوٹی تھی تو اس نے جب پہلی دفعہ روزہ رکھا تو میں نے پھر اس کی فرینڈس کو بلایا, اپنے فیملی کے بچوں کو بلایا, زیادہ بچوں کو بلایا, اور پھر درمیان میں بٹھا کے اسے دعا کرائی, پھر اس کا روزہ کھلوایا اور پھر اس کو گفٹ دیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے, یہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ایک چیز پہ مجبور کریں یا اس طرح سے کریں کہ تم ضرور یہ کرو. مجھے لگتا ہے ایک اچھے طریقے سے, جس سے اصل میں بچے کے دل میں اپنے دین کے لیے محبت پیدا ہو. بالکل مجھے لگتا ہے خوف سے زیادہ محبت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مذہب کے ساتھ, اور پھر اس کے ساتھ ہمیں کوئی لاجک بھی دینی چاہیے. دیکھیے بچوں کو صرف یہ کہنا کہ تم روزہ رکھو. آج کل کے ماشاءاللہ بچے بڑے اسمارٹ ہیں اور وہ تنقیدی سوچ رکھتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں روزہ رکھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. مجھے لگتا ہے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں مقصد کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے. دیکھیں روزہ کوئی بھوکا رکھنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ بچے کو لاجک دو کہ بھئی آپ جیسے اگر روزہ رکھتے ہو تو آپ کو احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں. بالکل ایسے ہی. ہاں جی. تو یہ شاید آپ کی ایک ٹریننگ ہے, یا شاید آپ کو یہ احساس, کیونکہ ہم اپنے کاموں میں, اپنی زندگیوں میں بڑے مگن ہوتے ہیں, بزی ہو چکے ہیں. بالکل. کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو پیٹ بھر کے نہیں سوتے, کتنے بچے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والی چیز بھی ان کو بتانی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ظاہر ہم سب لوگ ہیں یہاں پہ, ہم بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں نا زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں نا, کہ مطلب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, اور چیریٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ بھی بڑا اہم ایک حصہ ہوتا ہے. آپ اپنے جب بھی چیریٹی کرو بچے کو ساتھ رکھو. ٹھیک ہے. میرے شوہر ایک بات, بچپن سے ہی ان کے اندر وہ ایک ایلیمنٹ موجود ہو. بالکل. میرے جیسے شوہر کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے دادا کسی کو کچھ دینا ہوتا تھا نا, تو وہ اپنی مٹھی سے ہماری مٹھی میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے جا کے فلاں بندے کو دے. اوکے. وہ کہتا ہے کہ میرے دماغ میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ اچھا دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ رمضان میں زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں, خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اس وقت میں ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ رکھنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں وہ ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم اپنے مال یا ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ان میں سے ہم اپنے ساتھ جو حقدار لوگ ہیں جن تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں ایک روزے کی جو پوری اور اس مہینے کی جو پوری ایک روح ہے, مجھے لگتا ہے وہ روح بچوں کو بتانی چاہیے, اور وہ اتنے اچھے طریقے سے بتانی چاہیے کہ بچے خود بخود وہ, اور پھر وہی بات ہے جب آپ جو کچھ کرتے ہو آپ کے بچے وہی. لیکن میں سبیہ یہ کہوں گی کہ یہ جو پریکٹس ہے بچوں کو بتانا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے, اسلام میں کیا ہے, اس پہ فضیلت کیا ہے, یہ کیا رمضان میں ہی بتانی چاہیے یا اس سے پہلے یہ پریکٹس ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ؟ ہونی چاہیے, پورا سال ہونی چاہیے. دیکھیں ہونی تو, لیکن دیکھیں میں اس میں ذرا کہوں گی شاید کبھی کبھی ہم کچھ ایک ٹائم جو ہوتا ہے نا اس کو زیادہ فوکس کر لیتے ہیں. مجھے بھی ذات طور پہ لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم سارے سب کا دھیان زیادہ آتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. یہ بات تو ماننی پڑے گی. اب جیسے ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص اس کی افادیت ہوتی ہے, ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا
اسلام کے اندر کیا کیا کس چیز کی قربانی کی کیا ایک کیفیت تھی یا کیا ہوا. اسی طرح سے رمضان میں بھی جیسے ہوتا ہے کہ اچھا قرآن پاک نازل ہوا, اس کی ایک فضیلت ہے, پھر آپ روزے رکھ رہے ہو, پھر آپ, مجھے لگتا ہے جو بڑا مشکل پارٹ ہوتا ہے, میں اگین کہوں گی, ویسے میرے لیے نہیں ہے, میں صبح ہمیشہ جلدی اٹھتی ہوں, بٹ اکثر لوگوں کے لیے جو مشکل پارٹ ہوتا ہے, دیکھیں اب میں کل بھی رات جیسے مجھے سوتے سوتے دیر ہو گئی, اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے 12:30 ہو گئے ہیں, میں اب 12:30 سوں گی, میں نے 3:30 اٹھنا ہے, 3:30 کے بعد سوتے سوتے 5:30 6 بج جانے ہیں, پھر مجھے 7 بجے اٹھنا ہے کیونکہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے. تو یہ والی جو چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آئی ڈونٹ نو بٹ اسٹل میں انجوائے کرتی ہوں. اچھا ایک اور بڑی اچھی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لیے نا, کہ اب ہم فیملیز جو ہے افطار پارٹیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر میں آ گئے نا کہ اچھا آپ آج میں نے روزہ کھلوایا ہے, تو وہ جو روزہ کھلوانے کی اہمیت اور افادیت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے جو اکٹھے ہونے کا ایک موقع ہوتا ہے, اس سے بھی بچے لرن کرتے ہیں. تو اس لیے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بچے کو بٹھا کے نہیں کہنا پڑتا کہ تم یہ کرو یہ کرو. اچھا وہ بچہ شروع سے دیکھتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, ہاں بڑوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. روزوں کے مہینے میں میری نانی ماں دیگ پکوا کے سب کے گھروں میں بانٹا کرتی تھی. ہاں بالکل, ہمیں پتا تھا کہ اچھا. اور اسی طرح سے ہمارے اب کل ہمارا پہلا روزہ تھا, ہمارے گھر میں پلاؤ آیا, یو نو لائک. اب یہ والی جو ہماری کلچرل چیزیں ہیں, یہ بے شک اس طرح سے مذہب کا حصہ نہیں ہے, بٹ یہ اچھی پریکٹسز ہیں, اور یہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی فیلنگ دیتی ہے, ایک مل بیٹھنے کا موقع, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا, مجھے اس میں شیئرنگ لگتی ہے. اب ہمارے وہ علاقے میں وہ اکثر خواتین ہیں, وہ بہت مزے کا زردہ پکا کے شب برات کو یا رمضان میں 27ویں کی رات کو, تو آپ کو خام خام انتظار ہوتا ہے کہ وہ اس گھر سے فلاں آنٹی کے گھر سے یہ چیز آنی ہے اور یہ ہم کھائیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ منیبہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ ہیں. ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی. جی ضرور. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ عورتیں روزے رکھنے کی زیادہ پابند ہوتی ہیں. میرا یہ آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مرد پھر بھی ڈنڈی مارتے ہیں روزے رکھنے میں, بٹ عورتیں بہت پرٹیکولر ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے میری ماں اللہ ان کو جنت دے, جب ان کے آخری روزے تھے تو وہ بہت بیمار تھی, بٹ انہوں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا. ہم کہتے تھے امی چھوڑ دیں, آپ امی کہتی تھی پتہ نہیں دوبارہ قسمت میں ہو کہ نہ ہو, تو میں اپنے یہ روزے پورے کر لوں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے کچھ روزے چھوٹتے ہیں, تو عورتیں وہ روزے پھر بعد میں پورے کرتی ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید تو ایگزیکٹلی مطلب ماں اگر یہ ساری چیزیں پریکٹس کر رہی ہوگی تو بچوں کو بھی وہ نظر آئے گا اور وہ ان چیزوں سے سیکھیں گے. تو مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ روزہ کشائی کرنی چاہیے بچوں کی, گفٹس کس طرح کے دینے چاہیے, ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ کس طرح کی کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ راغب ہوں اس طرف. ہاں بالکل, یہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سیرت نبی جو ہے نا اس کو بہت فوکس کرنا چاہیے بچوں کو لے کے, کیونکہ آپ جب بچوں کو سٹوری کی شکل میں کوئی چیز بتاتے ہو تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. بالکل, جیسے میں نے کہا نا, بچے کو ہمیشہ بتاتے ہوئے کوئی بھی چیز فن کا ایلیمنٹ رکھنا چاہیے. تو اس میں سیرت نبی کے جیسے آپ چھوٹے چھوٹے واقعات لو, رسول پاک کے بچپن کے واقعات لو, اور بچپن کے واقعات ان کو سناؤ. مطلب ہم اپنے گھر میں اس طرح کرتے ہیں کہ روزہ کشائی اگر بچے کی کیا ہے, اس کے بعد بچوں کو اکٹھا بٹھا کے ہم اس طرح کی سٹوری سنا دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے گفٹس کی, دیکھیں اگر لڑکا ہے تو آپ اس کو لڑکوں والے گفٹ دے دیتے ہو تھوڑے, جس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. لڑکی ہے تو اس کو ذرا لڑکی ڈالز دے دی یا کچھ دے دی. اگر آپ تو نیوٹرل بھی بن گئے ہوئے ہیں, دونوں بچوں کے لیے گیمز دے دی جن سے بچوں کا ایک انٹرسٹ پیدا ہو. بالکل. اور سٹوریز جو ہے اس موقع کے اوپر آپ ایسی سٹوری بتا سکتے ہو جس سے آپ کو پتا چلے کہ بھوک یا خوراک یا جو آپ کا فوڈ ہے وہ کتنا اہم ہے. آپ بتا سکتے ہو کہ دنیا میں فوڈ کم ہو رہا ہے, دنیا میں پانی کم ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے ریئل لائف کے مسائل ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو جوڑیں, ہمارا کلائمیٹ چینج ہے اس کو جوڑیں, اور اپنے پانی کے استعمال کم کرنے پہ بچے کو ترغیب دیں. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دو بتا سکتے ہو کہ اب دیکھیں ہمیں اسلام کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں اور ریئل جو انسیڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ان کو بتا سکتے ہیں. سبیحہ شاہین ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھی. سبیحہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی ہیں, اور عثمان آپ نے ہمارے ساتھ ہی موجود رہنا ہے. اور جناب بات کر رہے تھے ہم کہ بچوں کو رمضان میں کس طرح روزوں کی طرف راغب کر سکتے ہیں, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ بڑوں سے کیا سیکھیں اور آگے بڑھ کے ان کی زندگی میں وہ چیز کام آئے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اندر لامحدود ان گنت رحمتیں سموئے جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کا سردار کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مسلمانوں کو تحفے میں دیا، اور جس میں مسلمان اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش اپنے رب کریم سے طلب کرتے ہیں، اور انسان کائنات میں رہتے ہوئے جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی غرض و غایت اور مقصد ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی غرض و غایت اور مقصد تقویٰ کو قرار دیا ہے، اور ایک مسلمان روزے کی وجہ سے برائیوں کو ترک کر دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے اور یہ اللہ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار اور برائیوں کے موسم خزاں کا مہینہ ہے، جس میں رب کی خوشنودی اور جنت کے حصول حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جناب، ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور عالم دین ہیں، اور حافظ عثمان بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور کی یہ جو رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن ہم لوگوں نے سجائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب مجھے بتائیے گا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کہ رمضان مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، جس کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا۔ میں یہاں یہ وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ یہ جو تقسیم ہے اس کی رحمت اور مغفرت اور پھر عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کے حوالے سے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس بنیاد پر اس کی یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ ہاں، ویسے مختلف احادیث سے اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے یہ پورا مہینہ ہی ہر دن اس کا رحمت ہے، ہر دن اس میں اللہ تعالیٰ بے پناہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز بے شمار لوگوں کو افطار کے وقت جہنم سے آزاد کرتا ہے اور پھر ہر رات کو بھی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ پورا مہینہ جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور فرشتے منادی کرتے پھرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، یہ موسم بہار ہے تیرے لیے۔ یا باغی الشر اکثر، اے شر کو چاہنے والے یا شر کی طرف جانے والے اب تو تھوڑی دیر رک جا۔ تو یہ ماحول بنایا جاتا ہے، اور یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اس کو اس طرح سے تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کے یہ جو اوورال اس کا جو فائدہ ہے وہ حدیث اگر ہم سنا دیں اپنی عوام کو یا دوست لوگوں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایسا سامان کر رکھا ہے ہر آدمی کے لیے، اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کسی بھی وقت کم نہیں ہوتی۔ پورے سال میں، باقی 11 مہینوں میں، ہر روز، ہر رات کو، رات کے آخری پہر کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال اپنی شان کے مطابق فرماتے ہیں، اور وہاں آ کے خود سوال کرتے ہیں، حل من مستغفرن، ہے کوئی تم میں سے مجھ سے معافی چاہنے والا؟ حل من مسترزقن، ہے کوئی تم میں سے مجھ سے رزق چاہنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے مجھ سے شفا چاہنے والا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور بندے جو اس وقت رات کے اس پہر اٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رات کو اٹھتا ہے، رات کے اس وقت اٹھتا ہے، تدخل الجنت بسلام، یہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ تو یہ موسم تو ہر وقت موجود ہے۔ پھر ہر نیکی آپ کی بخشش کا سامان کرتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ نیکی کرتے ہیں، جیسے ہی آپ نیکی سوچتے ہیں تو آپ کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور جیسے آپ کر گزرتے ہیں تو کم سے کم 10 گنا آپ کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور 700 گنا تک اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بعض نیکیوں کو اللہ جتنا چاہتا اتنا بڑھا دیتا ہے، اور جہاں نیکی آتی ہے نیکی پھیلتی ہے، وہ گناہوں کو سمیٹ دیتی ہیں۔ ایک نیکی آئی تو گویا 10 کم سے کم اس کو مل گئی، 10 نیکیاں جب پھیلتی ہیں تو 10 گناہوں کو سمیٹ دیتی ہیں، اور جہاں گناہ ختم ہوتا ہے انسان کا وزن بوجھ کم ہوتا ہے، اور یہ بلند ہوتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایک روٹین ہے۔ آپ مسکرا کے ایک مسلمان سے مل لیں، آپ ایک مسلمان سے مصافحہ کر لیں، آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں، حتیٰ کہ معمولی کسی جانور کا کام کر دیں۔ اس حدیث کو یاد کیجئے کہ ایک عورت جس کا نام ہی حدیث میں آیا کہ وہ بدکارہ عورت تھی، یعنی اس کی سابقہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، لیکن اس نے راستے میں پیاسے کتے کو زمین پر
ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو اپنے جوتے سے اپنے موزے سے پانی نکال کر کنویں سے اس کو پلایا. اللہ نے اس کے ساری زندگی کے شدید ترین اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنایا. یہ روٹین اور معمول ہے. ہاں کچھ خاص سرکل اللہ تعالیٰ نے چلایا اور وہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں، ٹھیک ہے، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعہ سے جمعہ، ورمضان الی رمضان، رمضان سے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، یہ مٹانے والے ہیں جو ان کے درمیان ہوتا ہے. اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبیرہ گناہ نہ ہوں، اگر کبیرہ گناہ نہ ہوں، بڑے بڑے جرائم نہ کیے جائیں، تو خود بخود ایک خودکار نظام ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران ہونے والی کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے. اگلی نماز پڑھتا ہے تو درمیان والی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، پھر باقی رہ گئی تو جمعے کے جمعے اللہ تعالیٰ اس کی پورے جمعے کی ہفتے کی صفائی کر دیتا ہے. پھر ایسی بھی باقی رہ گئی یا ایسے کوتاہ کار لوگ موجود ہیں جو جمعہ بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، جو نمازیں بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھتے. پھر رمضان آ جاتا ہے تو رمضان آتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اب تراویح پہلے آتی ہے، اس ترتیب کو سمجھ لیں. تراویح پہلے آتی تو کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. روزہ بعد میں رکھتا ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے، ابھی اجر اس کا بعد میں ہے، اجر تو کہا میرے لیے ہے، اس کو میرے لیے چھوڑ دو، لیکن اجر اتنا زیادہ ہے رکھنے کا ہی کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. پروفیسر صاحب جیسے آپ بتا رہے تھے کہ کبیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوتے ہیں رمضان میں، تو ان کو تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کون کون سے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن کی معافی رمضان میں بھی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو تو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خودکار نظام ہے، وہ تو خود بخود مٹ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، خطائیں وضو سے ختم ہو رہی ہیں، نماز سے ختم ہو رہی ہیں، جمعے سے ختم ہو رہی ہیں، رمضان سے ختم ہو رہی ہیں روٹین میں. لیکن جو آپ نے ظاہر ہے جب آدمی کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اس کا اہتمام کرتا ہے، تو جرم کے لیے اہتمام ہے تو اس کی صفائی کے لیے بھی اہتمام کرنا پڑے گا. اچھا، یعنی توبہ کرنا پڑے گی، اور توبہ کے لیے بنیادی طور پر یعنی توبہ 2 حصوں میں ہے، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ. استغفار یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، آپ استغفار کریں اور ندامت پیش کریں، ان شرائط کے مطابق آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اگر آپ دل سے کھوٹے ہیں کہ یہ گناہ وقتی طور پہ زبان سے معافی مانگوں اور اس کے بعد پھر کروں گا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ہاں آپ نے استغفار کیا، سچے دل سے کیا، اور اس کے بعد توبہ پیش کی. توبہ عمل کا نام ہے، گویا آپ نے ان شرائط پر عمل درآمد کر کے دکھایا کہ آپ کو واقعی ندامت تھی، آپ نے واقعی اس سے پہلے جو کیا اس پر شرمندہ ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا آپ کا ارادہ پختہ ہے. اگرچہ اس کے باوجود بھی آپ سے دوبارہ کوئی ایسا جرم ہو جائے، جرم ہو جانا اور بات ہے، لیکن جرم کی معافی مانگتے ہوئے خیال رکھنا کہ میں پھر یہ کروں گا، یہ نافرمانی ہے. لہذا کوئی بھی جرم، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں، اور چوتھا اگر حج کو شامل کر لیں تو 4 ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے سابقہ تمام غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، ہر قسم کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو سابقہ زندگی اس نے جیسی بھی گزاری ہو، اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ سب کے سب معاف کر دیتے ہیں. دوسرا الہجرت تہدی ما کان قبلہ، جب کوئی آدمی اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنا عقیدہ دین بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ ہجرت کی وجہ سے اس کے سارے سابقہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور آخری اس میں فرمایا وَالتَّوْبَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، توبہ اتنا بڑا عمل ہے، توبہ اگر سچے دل سے ہو کہ جو بھی اس نے کیا ہے پھر یقین رکھے کہ اللہ نے اس کو سب کچھ معاف کر دیا ہے. بے شک ایسے یہ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے، اور حافظ عثمان ثنا خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان آپ کو بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک اور جو نعت ہے وہ ہماری نظر کرتے جائیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں.